نجات ہے جنت جانے کے لیے محنت، تصوف ہے اللہ کو پانے کے لیے محنت، اور یہ بنیاد ہے۔ ہمیں عجیب اس لیے لگتا ہے کہ مرور زمانہ نے، یہ زمانہ بڑی ظالم شے ہے، یہ زخموں کو مندمل کر دیتا ہے، یادوں کو بھلا دیتا ہے، تعلقات کو مسمار کر دیتا ہے، رشتوں کو توڑ دیتا ہے۔ ہم جن کے بغیر زندہ رہنے کا تصور نہیں رکھتے تھے، ان لوگوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا، اور بہت کم ہے کوئی خوش نصیب جسے یاد بھی رہ جائے، یاد بھی نہیں رہتا۔ کُنَّا كَزَوْجِ حَمَامَةٍ فِي أَيْكَةٍ مُتَمَتِّعِينَ بِصِحَةٍ وَشَبَابٍ دَخَلَ الزَّمَانُ بِنَا وَفَرَّقَ بَيْنَنَا إِنَّ الزَّمَانَ مُفَرِّقُ الْأَخْبَارِ۔ ہم تو کبوتروں کے جوڑے کی طرح ایک دوسرے پہ نچھاور ہوتے تھے، اور ایک خوبصورت آشیانے میں ہمارا قیام تھا۔ دخل الزمان بنا وفرق، یہ زمانہ ہمارے درمیان آیا، اس نے ہمیں الگ الگ کر دیا۔ ان الزمان مفرق اللہ، یقیناً زمانہ دوستوں کو دوستوں سے جدا کر۔ یہ مرور زمانہ نے اور صدیوں کے سفر نے ہمیں تصوف سے الگ کر دیا، ہمارے درمیان تفریق ڈال دی، ہمارے درمیان زمانہ آ گیا ہے، اب ہم اسے پہچانتے ہی نہیں تو ہمیں لگتا ہے مشکل۔ یار چھوٹا سا کام ہے بائی سائیکل چلانا، کون سی کاریگری ہے؟ نہ انجن، نہ مشین، نہ گیئر، نہ ایکسیلیٹر، 2 پیڈل ہیں اور 2 بریک ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، لیکن جسے چلانا نہیں آتا وہ کہتا ہے دنیا کا مشکل کام یہی ہے۔ بچے چلائے پھرتے ہیں، لیے پھرتے ہیں، بوڑھے لیے پھرتے ہیں، جوان لیے، جسے سائیکل چلانا نہیں آتا وہ کہتا ہے یہ بڑا مشکل ہے۔ جب ہم اس نعمت سے بیگانہ ہو گئے تو ہم نے کہا یہ مشکل ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ بہت مشکل ہے۔ بھی کیسے مشکل ہے؟ یہ تو زندگی کی بنیاد ہے۔ صرف اتنا، والذین جاہدوا فینا، فرماتے ہیں اللہ کریم کہ جب آنکھ کھولے، جب ہوش آئے، جب بالغ ہو تو میرے بارے سوچے تو صحیح کہ دنیا میں آنے سے پہلے میرے لیے باپ کس نے بنا دیا، ماں کس نے تخلیق کر دی، اس کے دل میں میری محبت ڈال دی۔ دنیا میں آیا میں تو مکھی نہیں اڑا سکتا تھا، اس نے مجھے ایسی ہستیاں دیں جنہوں نے مجھے نہایت صاف ستھرا پال پوس کر بڑا کر دیا۔ بڑا ہوا تو میرے گرد نعمتوں کے ڈھیر لگا دیے، بکھیر دیا ایک عالم کو، ایک جہان کو۔ وقت تو بدلتا رہتا ہے۔ ہم جب سکول میں پڑھا کرتے تھے تو سائیکلوں کو ترسا کرتے تھے، ہمیں جب والدین نے بائی سائیکل لے کے دیا تو ہم سمجھتے تھے ہمارے پاس ہوائی جہاز ہے۔ تو آج کروڑ کروڑ روپے کی گاڑیاں ہیں ہمارے پاس، کبھی ایک بائی سائیکل ہمیں ہوائی جہاز لگتا تھا سکول میں۔ تو آج کروڑ روپے کی گاڑی کو ہم عام طور پر عمومی لیتے ہیں، کوئی ہمارے نزدیک اس کی خاص اہمیت نہیں۔ یہ کون دیتا ہے؟ کہاں سے آتی ہیں؟ جو دیتا ہے کبھی ہم نے سوچا کہ بھئی وہ بہت کریم ہے، دیکھیں تو صحیح، جھانکیں تو صحیح، اس کی بارگاہ کیسی ہے؟ بیشتر تو زمانے کی گرد اتنی جم گئی ہے نگاہوں پر کہ بیشتر تو صرف انجوائے کرتے ہیں، سوچتے بھی نہیں کہ یہ دیا کس نے، یہ تکلف ہی نہیں کرتے، یا پھر اپنی سوچ کو محدود کر لیتے ہیں، یہ فلاں بت نے مجھے دیا ہے، یہ فلاں شخص نے دیا ہے، یہ فلاں حکومت نے دیا ہے۔ حکومت کون ہے؟ اسے کس نے بنایا؟ بت مخلوق ہے، اسے کس نے بنایا؟ وہ خود محتاج ہے۔ لیکن ہم خانہ پوری کے لیے ایک نام وہاں لکھ چھوڑتے ہیں کہ مجھے اس نے دیا،
مجھے باپ کی جائیداد مل گئی۔ باپ کون تھا؟ اس نے کہاں سے لی؟ اس نے تخلیق کی یہ چیز؟ تو بھی اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جسے شعور آئے اور اسے یہ تجسس پیدا ہو کہ یار میں کہاں عالم امر، کہاں فرش خاک، میں عالم امر سے چلا۔ کیونکہ انسان، علماء حق فرماتے ہیں جہاں الانسان آئے گا، یعنی انسان کو نکرہ کر کے کہا جائے گا، وہاں روح مراد، کیونکہ بدن کو کوئی انسان نہیں کہتا۔ روح آ جائے تو ابا جی بھی بن جاتا ہے، بھائی جی بھی بن جاتا ہے، بیٹا بھی بن جاتا ہے۔ روح چلی جائے تو میت، اسے انسان روح کے بعد کوئی نہیں کہتا۔ تو کہاں عالم امر سے میں چلا، فرش خاک پر آیا۔ یار ساری نعمتیں یہاں موجود تھی میرے آنے سے پہلے، اس کے گرم و سرد سے میں گزرا، کون مجھے بچاتا رہا؟ مرور زمانہ سے میں گزرا، میں جوان ہوتا گیا۔ پھر کسی نے وقت کے ساتھ وہ چیزیں مجھ سے واپس لینے، وہ کون ہے یار؟ دی کیوں تھی، لے کیوں رہا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ اگر یہ سوچیں گے تو اس دینے والے کو پانا اور اس کے لیے کوشش کرنا، والذین جاہدوا فینا۔ اللہ جل شانہ مخلوق کے ادراک سے بالا تر، کسی کے علم، عقل، شعور میں سما نہیں سکتا، یہ سب مخلوق ہے، وہ خالق ہے، لیکن اپنی استعداد کے مطابق اس کی جمال کا کوئی نہ کوئی پہلو ہر کوئی پا لے گا۔ شرط یہ ہے کہ اس کی تلاش کرے، اس کے جمال کا کوئی نہ کوئی پہلو اپنی استعداد، نبی اپنی استعداد کے مطابق، صحابی اپنی استعداد کے مطابق، تابعی تبع تابعی اپنی، ولی اللہ اپنی استعداد کے مطابق کوئی نہ کوئی جھلک اس کے جمال کی پا لیتے۔ ورنہ کون عمریں لگاتا ہے بھائی مفت پہ؟ کون راتوں کو جاگتا ہے بلا وجہ؟ کون دنوں کو مشقت کرتا ہے، ساری عمر کو مشقت میں ڈال دے؟ کچھ پاتے ہیں، کچھ ملتا ہے، کوئی چیز ہے جو انہیں بے بس کر دیتی ہے۔ تو انسان کا حق بنتا ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب ہوش سنبھالے تو وہ سوچے کہ یار میرے آنے سے پہلے فرش خاک پر اتنی نعمتیں بچھا دی، اتنے پیار کرنے والے کس نے دے دی؟ یہی جذبہ انبیاء بیدار کرتے تھے، یہی جذبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو عطا فرمایا۔ بیک نگاہ عاشق پروردگار بنا دیا۔ کہاں لوگ کفر کی تاریکیوں، شرک کی ظلمتوں میں ڈوبے، او اسفل السافلین، کئی غرق ہوئے تھے۔ جس نے قبول کیا ایک نگاہ سے صحابیت کی عظمت پہ پہنچا۔ تو تصوف تو ابتدا ہے بھائی ایمان و اسلام کی، مشکل کیسے ہو گیا؟ ہاں ہم نے چھوڑ دیا، ہمیں بھول گیا، ہم نے ہوش سنبھالا تو دینے والے کو بھول گئے، لینے کی کوشش میں کھو گئے، وہ بھی لے لوں، وہ بھی لے لوں، وہ بھی لے لوں۔ جمع کرتے 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 جب انبار لگ گیا تو ہم نہ کھانے کے قابل رہے، نہ پہننے کے، نہ دیکھنے کے، لاٹھی ٹیکتے ہوئے بڑھاپا گزارتے قبر میں چلے گئے، چیزیں پیچھے بانٹتے رہے۔ یار یہ کوئی انسانی عمر کا مصرف ہے؟ کبھی بیٹھ کر تجزیہ کریں کہ اس کام پہ بندہ عمر ضائع کر دے تو کتنا گھاٹے کا سودا ہے۔
عمر کا مصرف تو اس نے کیا جس نے آنکھ کھولتے ہی تلاش کیا کہ یہ میرا اتنا انتظام کس نے کیا، اسے پاؤں، اسے دیکھوں، اس کی بارگاہ میں جاؤں، جس نے مجھے اتنا نوازا، میں اسے راضی تو کروں، وہ مجھ سے خوش تو ہو۔